तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिया में मौजूद एक मंदिर की बाकियात की वीडियोज़ और लिया की तारीख पर मुफस्सल रिपोर्ट RJ TV अपना करोला लिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब पर मौजूद RJ TV चैनल और फेसबुक पर मौजूद अपना करोला लिसन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट और मालूमात वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नीज़ हमारी तमाम देखने वालों और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारी तारीख पर मबनी वीडियोज़ का ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है। ये अमजद की किताब तारीख़ पाकिस्तान और रशीद अख्तर नदवी की किताब अर्ज़ पाकिस्तान की कदीम तीन आबादियों के मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, इनमें पत्तल और मंडा कबाइल का जिक्र मौजूद है जो इंसानी बस्तियों की सबसे कदीम तारीख़ पर मुश्तमिल है। मतलब जब इंसान ने पहली बस्ती बनाकर इंसानी सिविलाइजेशन का आगाज़ किया, लिया की बुनियाद भी कायम हो गई। तारीखी कुतब के मुताबिक दुनिया की पहली सिविलाइजेशन पत्तल और मंडा नामी कबाइल ने ही कायम की थी और लिया के मुतालिक कहा जा सकता है कि मंडा नामी कबीला लिया में आकर आबाद हुआ और यहाँ से इंसान की पहली बस्तियों में से एक बस्ती का क़याम अमल में आ गया। हकीकत है कि महाने कील और मोर इस इलाके की कदीम तरीन इंसानों की अक़वाम में से एक हैं, जबकि इनका ज़रिया मुआश तजारत था, वो भी बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए। महाना कौम के अफराद इस इलाका से अपना बनाया हुआ सामान दरियाई सिंध के ज़रिए अलेक्जेंड्रिया और अस्कंद्रिया में ले जाकर फ़रोख्त किया करते थे। एक मारूफ तारीखदान स्टोन वाइस के मुताबिक इस दौर में हिंदुस्तान से बैरून दुनिया होने वाली तजारत ही की बदौलत वहाँ मौजूद अक़वाम हिंदुस्तान का नाम मशहूर हुआ और महाना कौम के अफराद कश्तियों के ज़रिए इस इलाका में बनाए जाने वाले सामान को बैरून दुनिया में ले जाकर फ़रोख्त किया करते थे। वहाँ से मालो असबाब और सामान वापस लाकर इन कबाइल में तकसीम कर दिया करते थे जो इस इलाका में मौजूद थे। इनकी सलाहियत और हुनरमंदी ने तमाम तजारती मंडियों को अपना गर्विदा बना रखा था। वहाँ महीनों इन कश्तियों का इंतज़ार किया जाता था जो इन कबाइल का सामान लेकर इन तजारती मंडियों में पहुँचा करते थे और हाथों हाथ इस सामान को ख़रीद लिया जाना मामूल समझा जाता था। वक्त के साथ साथ तजारती काफिलों ने दरियाई सिंध के साथ साथ ज़मीनी रास्तों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया और चीन समेत दीगर ममालिक तक जा पहुँचे। इस तरह इनकी तजारत में अपने सामान के साथ चीन का सामान भी शामिल होता चला गया। इन तजारती काफिलों के कारोबार के हुजम में कई गुना इजाफा हुआ। यही वजह है कि लिया का शुमार दीगर इलाकों की निस्बत ज़्यादा बासलाहियत और माली तौर पर मुस्तहकम इलाकों में होने लगा। कश्तियों के ज़रिए लिया की बढ़ती हुई तजारत ने दीगर इलाकों में मौजूद भूखे नंगे कबाइल जो लूट मार करते थे और इसी पे उनका गुजर बसर था ने इस तरफ राग़ब किया। चूँकि महाना कौम किसी तौर पर जंगजू कौम नहीं थी, इसलिए कश्तियों पर होने वाली लूट मार ने इनको तजारती मामलात में शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया, यहाँ तक कि इनका कारोबार इलाका तक महदूद होकर रह गया। अलबत्ता बैरूनी तजारती काफिलों में इस इलाका के सामान की धूम ने उनको मजबूर किया कि अगर इस इलाका के ताजर कश्ती बान सामान बैरूनी दुनिया तक नहीं पहुँचा सकते तो वहाँ तक रसाई हासिल करके इनका सामान बैरूनी दुनिया तक पहुंचाकर खूब मुनाफा हासिल किया जाए। इस तरह इस इलाका की बैरूनी दुनिया तक तिजारती रसाई की नई मनसूबाबंदी के तहत बैरूनी दुनिया से ताजरों की बड़ी तादाद समुंदर के रास्ते दरिया सिंध के किनारों पर आबाद शहरों की सिमत मुतवज्जो हुए और हिंदुस्तान की सरजमीन ने बैरूनी दुनिया की मेहमान नवाजी का आगाज़ किया और बैरूनी दुनिया से आने वाले तिजारती काफिलों को अपनी कश्तियों तिजारत में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की फराहमी से इस इलाका के कबाइल ने अपनी साख और मुआशी आसूदगी को इस्तवार किए रखा। लेकिन बैरूनी दुनिया के ताजरों के साथ इन ताकतवर कबाइल ने भी इस इलाका की सिमत तवज्जो देना शुरू कर दी, जो चाहते थे कि इनकी पोजीशन में किसी और का किरदार और मुदाखलत ना हो। सो इन ताकतवर ताजरों ने इस इलाका में अपनी पनाहगाहें बना लीं। लेकिन तिजारत के इस रुझान ने मकामी व बैरूनी कबाइल के दरमियान कशमकश की फ़ज़ा को कायम कर दिया जो बाद में लिया के ज़वाल की बुनियाद बनी। हिंदुस्तान में बदलती हुई सूरत हाल ने इनकी बनाई हुई बस्तियों में बेचैनी की फ़ज़ा को बर्पा कर दिया था और बैरूनी हमला आवरों और लुटेरों की आमद का रास्ता हमवार होता चला गया। बेचैनी की इस सूरत हाल ने लिया व गिरदोनवा की आबादियों को इस हद तक मुतासर किया कि यहाँ आबाद कबाइल शदीद मुश्किलात का शिकार होते चले गए। ऊपर से सालों तक बर्तनों की भट्टियों का पेट भरने के लिए दरियाई सिंध के किनारों से मट्टी उठाने के अमल की बदौलत दरिया की लहरों को खींचने के लिए रेत मुयसर आ गई। इसलिए दरिया की लहरों ने दरियाई सिंध के साथ साथ मौजूद बस्तियों को तबाह व बर्बाद करना
شروع کر دیا۔ اس لیے جب ان قبائل کو محسوس ہوا کہ ابھی ان کا دریا کے کناروں پر آباد اپنے گھروں اور اپنی زمینوں میں رہنا ممکن نہیں، تو اس علاقہ سے منتقل ہونا شروع ہو گئے اور آگے کی سمت بستیاں جن میں دیپال پل، کروڑ لالیسن اور کلور کوٹ شامل ہیں ان کے نئے مسکن کے طور پر سامنے آئے۔ لیا کے مضافات سے نکل کر دور دراز میں بستیاں اور قصبے آباد کرنے والے تباہ حال خاندانوں نے اپنی صلاحیت و ہنر مندی کی بدولت ترقی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ اس طرح لیا سے ہونے والی تجارت کا حجم بڑھتے بڑھتے دریائے سندھ کے آخری میدانی کنارہ تک پہنچ گیا، جسے ہم آج کالا باغ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں کلور کوٹ اس تجارت کی آخری منڈی کے طور پر ہی پہچانا جاتا ہے۔ مطلب اس سے آگے کے علاقہ کو ہمیشہ سے غیر محفوظ ہی تصور کیا جاتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قبل مسیح میں پپلا و میاں والی کے دیگر کچھ علاقے تجارت کے لیے سفر کے دوران محافظوں کے انتخاب اور جانوروں کے حصول میں بہت اہم تصور کیے جاتے تھے۔ اسی لیے ہمیں ان علاقوں میں تاجروں کی سہولت کے لیے مہمان خانے اور کشتیوں کو لنگر انداز کرنے کے لیے دریا کے کناروں پر مؤثر انتظامات نظر آتے ہیں۔ گو کہ لیا کی بہت ساری آبادی جو نشیب میں آباد تھی نقل مکانی کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود لیا کو اس تجارتی راہداری میں طویل مدت تک کلیدی حیثیت حاصل رہی، اور سکندر اعظم نے جس وقت ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا، اس وقت تک ہمیں لیا دریا کے اس سمت میں قائم تجارتی راہداری میں کلیدی کردار ادا کرتا ہوا لیا ہی نظر آتا ہے، اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے لیا کے حاکموں نے اپنی حفاظت کے لیے باقاعدہ محافظوں کی فوج بھی بنا لی تھی، اور ملتان و لیا کے متعلق یہی تسلیم کیا جانے لگا تھا کہ ان علاقوں میں خطرناک قبائل کے شب خون مارنے کے خطرات ختم ہو چکے ہیں، اور یہاں آنے والے تاجروں پر متوقع حملے کے خطرات کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ 323 قبل مسیح کے اختتام میں سکندر اعظم کی توجہ ملتان، لیا سمیت ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرف ہوئی، تو سکندر اعظم نے یہاں اپنے جاسوسوں کا مکمل نیٹ ورک قائم کیا، جنہوں نے یہاں منصوبہ بندی کے تحت افواہیں پھیلانے اور یہاں کے مکینوں کو خوفزدہ کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ لیکن اسی دوران لیا اور ملتان کے حاکموں نے ان جاسوسوں کو پکڑا اور ان کو راہداریوں کے ایک طرف موجود قداوار درختوں کے تنوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ سکندر اعظم نے 327 قبل مسیح میں ایران کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ جاسوسوں کی طرف سے پھیلائے گئے پراپوگنڈا کہ سکندر اعظم کے ساتھ دیوتاؤں کا ہاتھ موجود ہے سے مرعوب ہو کر ایران کے بعد ہندوستان کی سرحدی علاقوں پر موجود ریاستوں تک کسی نے اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ سکندر اعظم جاہ و جلال کے ساتھ اس دریا کے کنارے تک آ پہنچا، جس کی دوسری سمت راجہ پورس کی منظم اور تربیت یافتہ فوج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کے باوجود کہ راجہ پورس کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بلا شبہ راجہ پورس کے ساتھ جنگ سکندر اعظم کے متعلق اس سوچ کے مکمل خاتمے کا باعث بنی کہ سکندر اعظم ناقابل شکست ہے۔ راجہ پورس کو شکست دینے کے بعد سکندر اعظم کی افواج کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اسے دریائے سندھ کی سمت بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب لیا تجارتی اعتبار سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سکندر اعظم کا بنا منصوبہ بندی اس سمت بڑھنا تھا تو یہ اس کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ سکندر اعظم کو اس بات کا ملال تھا کہ ملتان اور لیا میں ان کے تاجروں کے روپ میں داخل ہونے والے جاسوسوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہوئے انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ سکندر اعظم اس سلوک کا لیا اور ملتان کے حاکموں سے بدلہ لینے بنا واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب راجہ پورس کی جنگ میں ہونے والے ناقابل بیان نقصانات پر نظر ڈالتے ہوئے سکندر اعظم کی فوج کے سرداروں نے مزید فتوحات سے انکار کر دیا، تو سکندر اعظم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں دریائے سندھ کے سمت چھوٹی چھوٹی فتوحات پر توجہ دینی چاہیے۔ طویل مشاورت کے بعد سکندر اعظم کی فوج نے بدلی کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیا، اور سکندر اعظم کی فوج نیم بدلی کی حالت میں دریائے سندھ پر قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اعظم کی افواج کی طرف سے سندھ دریا کی سمت پہلا پڑاؤ جس مقام پر ہوا، یہ مقام یقیناً میاں والی کے ارد گرد کا ہی کوئی علاقہ تھا، جہاں قیام کے دوران سکندر اعظم نے لیا اور ملتان کے حاکموں کو پیغام بھیجا کہ وہ حاضر ہو کر اطاعت قبول کریں، لیکن لیا اور ملتان میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سکندر اعظم کو راجہ پورس نے جس قدر نقصان پہنچا دیا ہے، اس کی وجہ سے اب وہ مزید جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اس لیے دونوں مقامات سے مایوس کن جواب ملنے کے بعد سکندر اعظم نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جس مقام پر مندر گاڑو لال موجود ہے، سکندر اعظم نے اپنی فوج کو اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوران
پڑاؤ مندر میں موجود پروہت مہاتم کے متعلق سکندر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ سکندر اعظم نے پروہت مہاتم کو طلب کیا اور اس سے سوال کیا کہ تم میرے متعلق کیا پیشن گوئی کرتے ہو؟ کیا میں ہندوستان فتح کر سکتا ہوں؟ تب اس نے پروکار انداز میں جواب دیا کہ دیوتاؤں کے متعلق جھوٹا دعویٰ کرنے اور انسانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تم ہندوستان چھوڑ لیا، ملتان تمہاری آخری جنگ ثابت ہوگی۔ سکندر نے اس پروہت مہاتم سے سوال کیا کہ تم اپنے متعلق کیا بولتے ہو کہ کتنی مدت زندہ رہو گے؟ اس نے سکندر کی تلوار پر نظر ڈالی اور مسکرا کر بولا، شاید تمہاری موت کے بعد، تب تک جب تک تمہارے زوال کا ذکر موجود رہے گا۔ سکندر اعظم نے اس پروہت کو اسی جگہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مندر سمیت جلا دینے کا حکم دیا۔ لیا کے باسی اس مندر کے پروہت مہاتم کا بہت احترام کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہاں اس کی شخصیت کا شمار ان کے نزدیک ریڈ لائن کے طور پر لیا جاتا تھا۔ پروہت کے قتل کے واقعات کی لرزہ خیز خبر آگ کی طرح لیا کے گرد و نواح میں پھیل گئی اور یہاں موجود نوجوان طبقہ جو حقیقت میں جنگی فنون سے کسی نہ کسی انداز میں مہارت رکھتے تھے، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت لیا اور سکندر اعظم کی فوج آمنے سامنے آئیں تو ایک طرف سکندر اعظم کی وہ فوج تھی جو تعداد میں کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود راجہ پورس کی افواج کے ساتھ جنگ میں اپنے نقصانات کو اب تک نہیں بھول سکی تھی، اور دوسری طرف لیا کی انتہائی قلیل فوج جس کی صفوں میں فوج سے زیادہ ان نوجوانوں کی تعداد تھی جو اپنے مذہبی پیشوا کے قتل کی بدولت انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ لڑائی شاید زیادہ دیر جاری نہ رہ پائی ہوگی، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ اس لڑائی نے سکندر اعظم کی فوج میں موجود بچے کچے باقی حوصلوں کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ گو کہ اس لڑائی کے بعد لیا کے در و دیوار کے درمیان کوئی ایسا باقی نہ بچا تھا جو بتا سکتا ہو کہ لڑائی کے دوران یہاں کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ لیکن سکندر اعظم کی افواج کی ملتان کی صرف روانگی کے بعد یہاں آنے والے افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے افراد آباد تھے ان کی لاشوں کے ساتھ 3 گنا افراد موجود تھے جو لاشوں کی شکل میں بتا رہے تھے کہ سکندر کے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ ہندوستان میں قدم رکھنے کے بعد راجہ پورس اور لیا کی فتوحات کی جو قیمت سکندر اعظم کی افواج نے چکائی تھی، اس نے سکندر اعظم کی افواج کے حوصلوں کو مکمل طور پر پست کر دیا تھا۔ اب وہ ہندوستان میں مزید کسی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے فوری طور پر ہندوستان سے نکل جانے کے لیے بضد تھے، لیکن سکندر اعظم کم سے کم ملتان اور اس کے بعد دیگر چھوٹے قلعوں کو فتح کرنا ضروری سمجھتا تھا تاکہ ہندوستان میں کی جانے والی اپنی فتوحات پر اپنا اقتدار قائم رکھا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ملتان کی افواج کے قلعہ بند ہو جانے کے بعد اس نے سکندر اعظم نے اپنے سرداروں کے انکار کے بعد بھی اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو کر جنگ کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف سکندر کو بچانے کے لیے اس کی افواج نے مجبوراً ملتان کی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، اور جس طرح لیا کو اس کی عوام کے خون سے نہلا دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح ملتان بھی ایسا کوئی باقی نہ چھوڑا گیا جو سکندر اعظم کا سامنا کر پاتا۔ لیکن ملتان کے زخم سکندر اعظم کو نہ صرف گھائل کر گئے بلکہ اس کی یہاں 3 فتوحات نے سکندر اعظم کا پورا غرور خاک میں ملا دیا۔ وہ دل برداشتہ زندگی کو الوداع کہتے ہوئے موت کی آغوش میں کھو گیا، نہ یہاں رہا نہ وہاں رہا۔